دوسرے دن یعنی 17 مئی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق کریم کی موت 15 مئی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ سامان سمیٹ کر جیسے ہی دکان بند کرنے والا تھا، قاتل وہاں پہنچ گیا اور اس نے کریم کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کریم کی لاش کے ساتھ اسپتال سے جو فائل آئے تھے، ان رپورٹس کا لب لباب یہ تھا کہ پہلے کریم کے سر پر ہوا بھرنے والے پمپ سے ایک مہلک وار کیا گیا اور بعد ازاں سائیکل کی ٹیوب کس کر اس کی گردن کے گرد باندھا گیا، جس کے باعث کریم کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا دستور نہیں تھا، عدالت اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، ورنہ ہوا بھرنے والے پمپ سے انگلیوں کے نشانات حاصل کر کے ممکنہ قاتل تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فنگر پرنٹس کا خیال جس کا بھی ہے، اس کے لیے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ اس تکنیک نے تفتیشی میدان میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آج کل کی پولیس کو اس کے علاوہ بھی بہت سی سہولیات میسر ہیں، مگر ہمارے زمانے میں سب کچھ زور بازو خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد میں نے کریم کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آبدہ کے حوالے کر دی۔ اسی روز عصر اور مغرب کے درمیان اس کی تدفین ہو گئی۔ اگلے روز مجھے اطلاع ملی کہ علی نواز گھر واپس آ گیا ہے۔ میں نے فوراً اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ گزشتہ روز رات گئے لوٹا تھا، میرے بلاوے پر صبح 9 بجے پہنچا۔ میں نے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے سرتاپا گہری نظر اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ علی نواز ایک لہیم شہیم اور قداور شخص تھا۔ اس کے ڈیل ڈول میں بڑی تاثیر پائی جاتی تھی۔ اس کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ اس متاثر کن شخصیت پر اس نے خاصی صحت مند مونچھیں بھی پال رکھی تھی۔ میرے مسلسل گھورنے نے اسے مضطرب کر دیا اور وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ نے کس سلسلے میں مجھے تھانے بلایا ہے؟ سلسلہ بہت دلچسپ اور عجیب ہے علی نواز، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا چلا ہے تم بڑی وکری ٹائپ کی جیتدار چیز ہو، جس کی جی چاہے دھڑائی کر کے رکھ دیتے ہو۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ تم خود بہت خودسر اور جھگڑالو قسم کے آدمی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ بھجکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے تیز آواز میں کہا، زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ تم بڑے کامیاب شریف بدماش ہو۔ شریف بدماش؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں دہرایا۔ میں نے کہا ہے نا، اداکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اسے سرزنش کی، پھر اچانک زاویہ سوالات تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، تم 2 دن سے کہاں غائب تھے؟ جی میں چنن پور گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ موضع چنن پور دوسرے ضلع میں واقع تھا۔ میں نے سوال کیا، تمہیں چنن پور میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا کہ بیوی بچوں کو بتائے بغیر تم ادھر روانہ ہو گئے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں سغرا کو بتا کر گیا تھا جی۔ اس کی آنکھوں نے مجھے صاف بتا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا ہے آپ نے میرے گھر ایک بندہ بھیجا تھا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر منت تیز لہجے میں بولا، سغرا کی مت الٹی ہے، جو بات رائے تکنیک اسے بھول جاتی ہے وہ بھولنے والی بات کو۔ تمہاری بیوی کی مت الٹی ہے یا سیدھی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا، لیکن جب میں تمہیں چھت والے کنڈے سے الٹا لٹکا کر پنکھے کی مانند گھماؤں گا تو تمہاری مت ضرور ٹھکانے آ جائے گی۔ پر میں نے کیا کیا ہے تھانے دار جی؟ وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، تم نے بہت برا کیا علی نواز۔ بتاؤ بیچاری کریم کو، کریم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ بات ختم کرتے ہی میں بڑی توجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ میرے چھوڑے ہوئے تیروں میں سے اگر کئی نشانے پر جا بیٹھے تو مجھے اس کی خبر ہو سکے، مگر اس نے میری توقع کے برخلاف رد عمل ظاہر کیا۔ اس کے احتجاجی لہجے کی شدت بڑھ گئی اور وہ خاصی بلند آواز میں چیخا، آپ مجھے کریم مستری کا قاتل سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ چیخنے چلانے کی فی الحال ضرورت نہیں، میں نے ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس صلاحیت کی تمہیں بعد میں زیادہ ضرورت محسوس ہوگی جب ٹرائل روم میں تمہارا چیک اپ کروں گا۔ اور جہاں تک زیادتی والی بات ہے، میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے صرف زیادتی کا نام ہی سنا ہوگا، اس کے حقیقی مفہوم سے تمہیں میں واقفیت دلاؤں گا۔ سیدھی طرح بتا دو، تم نے کریم کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا میرے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ وہ برہمی سے بولا، آپ خامخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور میں نے علی نواز کے حکم میں کھڑے حوالدار کو مخصوص اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے علی نواز کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ حوالدار شیر علی نے اس کی گردن پر ایک نپا تولا تکلیف دہ وار کیا۔ علی نواز کے حلق سے پردرد آواز خارج ہوئی تو میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، میں تم پر واضح کر چکا ہوں، میرے سامنے چیخنے چلانے کا کوئی کام نہیں، اس کا تمہیں بھرپور موقع دیا جائے گا۔
جب سیدھی طرح تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے، سمجھ گئے، یا کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں؟ اس کے لہجے میں قدری نرمی پیدا ہو گئی، تاہم احتجاج کا عنصر شامل رہا۔ تھانے دار صاحب، آپ کس بنا پر مجھے کریم کے قتل میں ملوث کر رہے ہیں؟ بنا تمہارا بنیوگڑا ہے؟ گلزار، اس نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، 14 مئی کی شام مقتول نے اس کے بیٹے گلزار کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور کان مروڑنے کے بعد اپنی دکان سے بھگا دیا تھا۔ گلزار نے روتے ہوئے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ اپنے باپ سے شکایت کر کے مقتول کی ایسی کی تیسی کرا دے گا۔ اس تفصیل کے اختتام پر میں نے آبدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، علی نواز، تمہارے کھاتے میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب تم نے گلزار کی شکایت پر خود سے کمزور افراد کی ایسی کی تیسی کی ہے۔ کہو تو میں وہ تمام واقعات تمہارے سامنے دہرا دوں؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب یہ درست ہے، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہوں اور اس کی خاطر میں نے کئی لوگوں سے جھگڑا بھی کیا ہے۔ کیا کروں؟ میں گلزار والے معاملے میں مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ یہ میری اکلوتی اولاد ہے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ کریم کے قتل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کیا گلزار نے 14 مئی کی شام تم سے کریم کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گلزار نے روتے ہوئے مجھے وہ تمام واقعہ سنایا تھا اور تم نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر دی، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، حالانکہ تم اس کی چھوٹی موٹی شکایت پر بھی پہاڑ گرانے پر اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ آپ میرے جذبات کی بالکل درست ترجمانی کر رہے ہیں، وہ بے خوف اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کریم کی زیادتی کا حوال سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے گلزار کو یہ تسلی دے کر چپ کروا دیا تھا کہ میں کریم سے خود بات کروں گا اور کرائے کی مد میں واجب الادا رقم بھی کریم کو دے دوں گا۔ حالانکہ یہ تمہارے مزاج کے خلاف تھا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ رکھائی سے بولا، جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے یقین کرے یا نہ۔ حوالدار شیر علی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں انٹری دیتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب، علی نواز ٹیڑھی کھیر ہے، سیدھی انگلی سے کام نہیں چلے گا، میں درخواست کرتا ہوں اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نے علی نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں استفسار کیا، کیوں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ زیادتی کرنا ہی چاہتے ہیں تو کریں۔ وہ غصہ بھری بے چارگی سے بولا، لیکن آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں نے کریم کو قتل نہیں کیا اور یہی حقیقت ہے۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر زوردار ٹھڈا رسید کیا اور اسے کالر سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے دھاڑا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ ہم تھانے لگائے کس لیے بیٹھے ہیں؟ میں نے حوالدار سے کہا، شیر علی ایک دن کے لیے تمہارا ہی مہمان ہے، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے نتائج چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، حوالدار معنی خیز لہجے میں بولا، اسے میری خاطرداری بہت راس آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے علی نواز کو گھسیٹ لیا۔ کالر کو پہنچنے والے جھٹکے نے علی نواز کو حوالدار کی جانب بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے آنکھ دبائی اور علی نواز کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے حوالدار سے کہا، سب سے پہلے اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرو، ہم ان نشانات کا اعلی قتل پر پائے جانے والے نشانات سے موازنہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں اس کارروائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تاہم اس سے اتنا فائدہ ضرور ہاتھ آ جاتا کہ اگر علی نواز کریم کے قتل میں ملوث ہوتا تو وہ فنگر پرنٹس کے ڈر سے بہت کچھ اگلنے پر آمادہ ہو جاتا۔ بعض اوقات بے نام خوف بھی حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے۔ وہ دن کسی خاک واقعے کے بغیر گزر گیا۔ دوپہر کے بعد سوگنا اپنے اکلوتے بیٹے گلزار کے ساتھ تھانے پہنچی۔ وہ اپنے شوہر کی حراست کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علی نواز کو چھوڑ دوں۔ جب میں نے اس سے پوچھا آیا وہ جانتی ہے کہ میں نے اس کے شوہر کو تھانے میں کیوں بند کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے لوگوں کی زبانی پتہ چلا ہے علی نواز کو کریم کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا شوہر قاتل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی کہ اگر علی نواز کریم کے قتل میں ملوث نہیں تو میں اسے بہت جلد چھوڑ دوں گا۔ پتہ نہیں میرے بیان سے اس کی تشفی ہوئی یا نہیں، البتہ اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ جب وہ جانے کی اٹھ کھڑی ہوئی تو اچانک اس نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بآواز بلند چلاتی بھی جا رہی تھی، گلزارو یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تو اس دن کریم مستری سے جھگڑا کر کے روتا ہوا ابا کے پاس نہ آتا تو تھانے دار علی نواز پر شک نہ کرتا۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے یہ آوارہ گردے سائیکل چلانا چھوڑ دے، مگر تو سنتا ہی کہاں ہے۔ گلزار نے بے خبری میں ایک آدھ تھپڑی کھایا ہوگا، اس کے بعد وہ ماں کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ بہت ہی چلتا پرزا قسم کا لڑکا تھا۔ اس نے سغرا کو گچا دیا اور پلک چپکتے میں یہ جا اور وہ جا۔ سغرا خود کلامی کے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی کیا کروں، اس کو بگاڑا بھی تو اس کی باپ نے ہی ہے،
بچے کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کر دیں تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ میں علی نواز کو سمجھاتی تھی اس کی غلط باتوں کی حمایت نہ کر، لیکن باپ میری سنتا ہی اور نہ ہی بیٹا۔ میں دونوں طرف سے ماری گئی نا۔ تھانے کے برآمدے سے گزرنے کے بعد جب سولہ سین میں پہنچی تو ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اس دوران میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ علی نواز کتنا قصوروار تھا، اس کو تو میں دیکھ ہی لیتا۔ سغرا کو تھانے میں روک کر خامخواہ پریشان کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے عابدہ اپنے چھوٹے بیٹے نوید کے ساتھ میرے پاس آئی۔ نوید کی عمر 7 سال تھی، اوپر تلے 6 بہنوں سے چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے عابدہ کے بارے میں سنا تو فوری طور پر اسے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے پتہ چلا ہے جی آپ نے کریم کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے چھوٹتے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کر بتایا، میں نے شربت والے علی نواز کو حراست میں لیا ہے، وہ قاتل ہے یا نہیں اس کا بات کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، تفتیش جاری ہے۔ وہ قدرے مایوس ہو گئی۔ اس کی مایوسی کو دیکھ کر مجھے بھی بڑا دکھ ہوا۔ تھانے دار جی، وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرا جوان جہان بیٹا گھر سے چلا گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کی آواز میں درد بڑھتا چلا گیا۔ کریم کے قتل نے تو ہمارا کباڑا ہی کر ڈالا ہے۔ پہلے ہی گھر میں کون سی خوشحالی تھی، ایک کمانے والا تھا وہ بھی چلا گیا، فاقوں کی نوبت آنے والی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر سوالیہ انداز میں بولی، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کہاں جا کے اپنے دکھوں کو روں؟ پچھلے 3 دن سے یوسف بھی تیز بخار میں پڑا ہے، کل باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اٹھا تھا، اس کے بعد پھر 4 پے کا ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ تو اس حالت میں بھی دکان کھولنے کو کہہ رہا تھا، لیکن دکان پر تو آپ نے سرکاری تالا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر عابدہ کو دیکھا اور مجھے قدرے شرمندگی بھی ہوئی۔ جائے وقوع والے کمرے کے دروازے پر میں نے ہی تالا لگوایا تھا، یہ ایک ضروری کارروائی تھی۔ بہرحال میں نے عابدہ سے کہا، تالا تو میں کھلوا دوں گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن پھر بھی یوسف کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اگر بخار کی حالت میں وہ کام میں جت گیا تو کوئی اور ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ فاقے سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہوتی تھانے دار صاحب، عابدہ نے جگر پاش لہجے میں کہا۔ زندہ رہنے کے لیے پیٹ روٹی مانگتا ہے، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ نوالا منہ تک پہنچانے والے ہاتھ کن کن حالات اور کن کن ستم کا شکار ہیں۔ یہ ہر حال میں ایندھن مانگتا ہے تاکہ اس جہنم کی آگ روشن رہے۔ وہ ایک ایسی شفاف حقیقت بیان کر رہی تھی جس سے کوئی بھی زیرو شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی گھریلو حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ میں نے اس کے رستے ہوئے زخموں پر ہمدردی اور خلوص کا مرہم رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو عابدہ، انشاءاللہ تمہارے گھر میں فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال میں جیب سے تمہاری مالی مدد کر دیتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور 20 روپے گن کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا، لیکن رقم لینے کے لیے اس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ میں نے اس کی ہچکچاہٹ کی تہ میں اترتے ہوئے کہا، یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، جب تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو واپس لوٹا دینا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یکمشت ہی لوٹا دو، تم اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے قسطوں میں بھی دیکھ سکتی ہو۔ برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تمہارے اچھے دن بھی آئیں گے۔ یوسف باپ کی موت کے صدمے سے سنبھل جائے تو اس کا بخار و خار جاتا رہے گا، کام میں اس کا جی لگے گا تو گھر میں پیسے آنے لگیں گے۔ تم اپنے حوصلے کو تھام کر رکھو، اگر تم نے ہمت ہار دی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اب تم ہی ان کی ماں بھی اور باپ بھی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ رقم رکھ لو، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ اس زمانے میں 20 روپے ایک معنی رکھتے تھے۔ ایک متوسط گھر کا مہینے بھر کا راشن زیادہ سے زیادہ 25 روپے میں بآسانی آ جاتا تھا۔ اس قلیل رقم کو آج کل کے 3000 روپے تصور کر لیں۔ میرے بٹوے میں اتنی ہی گنجائش تھی، ورنہ شاید میں کچھ زیادہ دے دیتا۔ عابدہ کا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے 20 روپے کے نوٹ تھام لیے، پھر جذبات سے لبریز آواز میں بولی، بہت بہت شکریہ تھانہ دار صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ ہیں۔ تم مجھے انسان ہی رہنے دے تو اچھا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور یہ احسان والی کیا بات کی تم نے؟ میں نے یہ رقم تمہیں ادھار دی ہے، تمہیں یہ 20 روپے واپس کرنا ہے مجھے۔ میں نے لہجوں کو نرم رکھتے ہوئے اس کی اطمینان کی خاطر کہا، وقت پڑنے پر تو قرض بھی خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، چلو اسی بہانے تمہارا شمار خوش نصیبوں میں تو ہوا۔ میں نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور وہ دوپٹے میں منہ دے کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا، یہ رونا اس کے لیے مفید تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنے طوفانوں کا غبار اپنے سینے میں دبائے بیٹھی تھی۔ یہ غبار اگر آنسو بن کر آنکھوں کے راستے نکل جاتا تو وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ تاریکی کی دامن میں ہی روشنی کی کرن پھوٹتی ہے۔ دکھوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا تو خوشی کی نوید ہوتا ہے، سکھ کا پیامبر ہوتا ہے۔ 10-15 منٹ بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس دوران میں ہمدردی کا ایک بول نہیں بولا تھا، اسے کوئی تسلی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموش بیٹھے سے آنسو بہاتے دیکھتا رہا، کیونکہ یہی اس کے مرض کا علاج تھا، اس کی دوا کا درد تھا۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت سنبھلی تھی،
لہٰذا مجھے امید تھی اس کا یہ سنبھلنا پائیدار ثابت ہوگا۔ رات کو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا تو حوالدار شیر علی کمرے میں چلا آیا۔ میں نے سوال نظر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ملک صاحب، آپ نے مجھے صرف آج کے دن کی مہلت دی تھی، اس میں میری تحقیقاتی رپورٹ حاضر ہے۔ میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور پوری توجہ سے حوالدار پر مرکوز کر دی۔ وہ بتانے لگا، ملک صاحب، میں نے اس بندے پر ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لی مگر اس نے کوئی جرم قبول نہیں کیا۔ میں نے فنگر پرنٹس والا ٹوٹکا بھی آزمایا ہے۔ اس کی انگلیوں کے نشانات لینے کے بعد میں نے 1 گھنٹے تک اسے آزاد چھوڑ دیا اور اس کے بعد جا کر بتایا کہ ہوا بھرنے والے پمپ پر تمہارے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ وہ اس کی انگلیوں کی حاصل کردہ نشانات سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے، حوالدار نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے اس نے مستری کریم بخش کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہوا بھرنے والے کسی پمپ کو چھوا ہے، لہٰذا وہاں اس کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا ممکن نہیں۔ میں جھوٹ بول کر اسے قتل کے کیس میں ملوث کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والے اپنی نااہلی و ناکامی چھپانے کے لیے اسی قسم کے اوچھت کنڈے اپنا کر بے گناہوں کو پھانس لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، شیر علی، کہ تم نے اس کی یہ لمبی چوڑی تقریر سن لی؟ ہاں سن لی، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے بدلے اسے بھی مجھ سے بہت کچھ سننے کو ملا، منہ کی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں کی زبان سے۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑے معنی خیز تاثرات سجے ہوئے تھے۔ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے ملک صاحب، یہ بندہ بہت ہی سخت جان ہے۔ میں نے علی نواز کو جس نوعیت کی تفتیش سے گزارا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی چینپ بول جاتی۔ یہ مسلسل میری خاطر توازی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور اس کی زبان پر ایک ہی تکرار رہی کہ ہم غلط رخ پر تفتیش کر رہے ہیں، ہمیں کسی اور انداز میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے حوالدار کے خاموش ہونے پر کہا، تم نے پوچھا نہیں؟ اور کس انداز میں؟ پوچھا تھا اور اس نے بتایا بھی۔ وہ بڑی رسان سے بولا، کہتا ہے ہم نے اب تک مقتول کے بیٹے کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے؟ بیٹے کو؟ میں اچھل پڑا، وہ کس بیٹے کی بات کر رہا ہے؟ فاروق کی، حوالدار نے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے فاروق اور کریم میں ذرا نہیں بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ فاروق کافی دنوں سے گھر سے غائب ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگا۔ وہ جس صبح غائب ہوا، اس سے پچھلی رات ان کے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا اور دونوں باپ بیٹے میں ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی تھی۔ عین ممکن ہے فاروق ہی نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ علی نواز بہت دور کی کوڑی لایا تھا، پتہ نہیں کیوں اس طرح میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ فاروق 4 مئی کی صبح کو گھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا اور آج 18 مئی کا دن بھی اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ آبدہ کی زبانی مجھے اس کے گھر کے حالات سے پوری طرح واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ علی نواز نے جس نقطے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی وہ واقعی اپنے اندر بڑی توانائی رکھتا تھا۔ علی نواز کی بات سے یہ بھی واضح ہوا کہ مقتول کریم کے گھریلو حالات کم و بیش قصبے کے تمام افراد آگاہ تھے۔ 3 مئی کی رات مقتول کریم کے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ مقتول نے اپنی بیوی آبدہ کو بے دریغ زدوکوب کیا تو فاروق کو بھی تیش آ گیا۔ وہ ماں کا حمایتی بن کر باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل عین فطری اور برمحل تھا۔ علی نواز نے میرے ذہن کو جو نئی راہ دکھائی، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا فاروق ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گھر سے فرار ہو گیا ہو اور پھر موقع پا کر اس نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو اور ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں غائب ہو گیا جیسے پہلے ہوا تھا۔ محبت اور نفرت 2 طاقتور جذبات ہیں، فرق تعمیری اور تخریبی کا ہے۔ محبت قربانی اور اثار کا درس دیتی ہے۔ محبت کرنے والے دوسروں کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، جبکہ نفرت سراسر تخریبی عمل کا نام ہے۔ نفرت میں انسان جان لینے سے ذرا دریغ نہیں کرتا۔ فاروق اور کریم ایک دوسرے سے جس درجہ نفرت کرتے تھے، اس میں کوئی بھی دوسرے کے خون میں ہاتھ رنگ سکتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فاروق کو تلاش کیا جاتا، جب تک وہ ہاتھ نہ آتا اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ حوالدار شیر علی کی آواز نے مجھے چکا دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ میں نے ٹھہری ہوئی نظر اس کو دیکھا اور اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھ دیا، تم نے علی نواز کے بارے میں کیا اندازہ لگایا ہے؟ اب تک کی تفتیش سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کریم کا قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے مجھے آج کے دن کی مہلت دی تھی، یہ اس دن کی رپورٹ ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس نیک کام کے لیے میں تمہیں آج رات کی بھی دعوت دیتا ہوں، صبح علی نواز کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرمسرت سی چمک نمودار ہوئی۔ جب بھی کسی ملزم کو حوالدار یا متعلقہ تفتیش عملے کے سپرد کیا جاتا ہے تو ان کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انمول خزانہ ان کے ہاتھ لگنے والا ہو۔ حوالدار نے پورے اعتماد انداز میں کہا، ملک صاحب انشاءاللہ صبح تک کٹی کٹے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے وہ لمحہ بھر کو متوفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے ہمیں علی نواز کی بات پر بھی غور ضرور کرنا چاہیے۔ وہی فاروق والی بات،
ہاں فاروق کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اس رات سونے سے پہلے میں کافی دیر تک فاروق کے بارے میں سوچتا رہا اور یہی فیصلہ کر کے سویا کہ اگلی صبح میں فاروق کی تلاش میں اور زیادہ سرگرمی پیدا کروں گا۔